السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامعین کرام، آج کے اس درس و محاضرے میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گوشوں کا جائزہ لیں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر سے باہر، رشتہ داروں میں، خیش و اقارب میں اور دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارتے تھے، تاکہ ہم اس سے اپنا جائزہ لے سکیں اور اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب العالمین نے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کے ذریعے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ہر چیز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں اور آپ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز گفتار کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے بات کرتے تھے، لوگوں سے مخاطب ہوتے تو کن کن چیزوں کی رعایت کرتے، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح پے در پہ نہیں بلکہ واضح کلام فرماتے تھے، اور ایک ایک بات کو ٹھہر ٹھہر کر کہتے کہ آپ کی باتوں کو آپ کے پاس بیٹھنے والا ہر کوئی محفوظ کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان اور نرم انداز میں بات کرتے۔ آپ کو یہ بات بے حد عزیز تھی کہ آپ کی بات سمجھی جائے، اور آپ اس بات کے حریص تھے کہ لوگوں کے درمیان جو ڈفرینس پائے جاتے ہیں، ان کی سمجھ بوجھ اور کیچ کرنے کی صلاحیت میں جو تفاوت پائے جاتی ہیں، اس کی رعایت کی جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ خود عائشہ رضی اللہ عنہ دوسرے مقام پر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ایک لفظ جدا جدا ہوتی تھی، جسے ہر سننے والا سمجھ جاتا تھا۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے اور سہمے ہوئے لوگوں کے دلوں سے خوف کا ازالہ کرتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب آپ اس سے مخاطب ہوئے تو وہ کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر قابو رکھو، کیونکہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو سوکھا گوشت کھانے والی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے بات کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کی، ان کے احوال کی رعایت کرتے تھے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے اندر بسائیں اور ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہایت سادہ، پاکیزہ اور چھوٹا گھر تھا۔ بات آگے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، ان کا چھت اتنا نیچا تھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہایت پاک و صاف تھا، ہر چیز کی آلائش سے، ہر چیز کی گندگی سے پاک تھا، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے اندر کسی چیز کی تصویر نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ فرشتے ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم
اپنے گھروں کا بھی جائزہ لیں اور اس کے مطابق اپنے گھر کو سنورنے اور سجانے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک لکڑی کا بھدا سا لوہے کی تاروں سے بندھا ہوا پیالہ نکالا اور کہا کہ ثابت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے۔ اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی، نبیذ، شہد اور دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ آپ نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کو جو چیز میسر ہو گئی اسی پہ آپ قانے تھے اور اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کے فرمائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی آپ برتن سے منہ ہٹا کر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو پانی پئیں تو 3 مرتبہ میں پئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے استعمال کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے گٹ گٹ پانی پیتے جاتے ہیں، کچھ نہیں رعایت کہ ہمیں دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، کتنے سانسوں میں پینے چاہیے۔ لہذا ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے اور 3 سانس میں پانی پینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا، لہذا ہمیں یہ بھی تعلیم ملی کہ ہم پانی پیتے وقت برتن میں نہ پھونکیں، اس کے اندر سانس نہ لیں، بلکہ ہم جو سانس لیں تو برتن سے منہ ہٹا کر 3 مرتبہ سانس لے کر پانی پئیں۔ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے رہتے تھے، اپنے گھر کے اندر کیسے داخل ہوتے تھے، اس کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے پاس جاتے تو اچانک تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ ان پر داخل ہونے سے پہلے انہیں خبر کرتے تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں اور ایسی حالت کا سامنا نہ ہو جسے آپ کے اہل ناپسند فرمائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے پہلے انہیں خبر کرتے اور پھر داخل ہونے کے بعد ان سے سلام کرتے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں اچانک داخل نہ ہو جائے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو خبر کریں، جس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور پھر داخل ہونے کے بعد ان سے سلام کریں۔ محترم سامعین، آپ دور اندیش نگاہ اور محفوظ کرنے والے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مبارک ہو جسے اسلام کی ہدایت ملی اور اس کی روزی اس کے لیے کافی ہو، نیز وہ قانع ہو۔ اور حکمت سے بھرپور ایک دوسری روایت سماعت فرمائیں، آپ نے فرمایا، جس نے امن کی حالت میں اپنے اہل و عیال میں صلح کیا، اس کا جسم صحیح سالم ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو گویا کہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قناعت کی تعلیم دی کہ ہمیں قانع ہونا چاہیے، رب العالمین کے ہر حال میں شکر گزاری ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کے بارے میں اس قدر وفادار تھے کہ جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تمام لوگوں سے اکمل تھے، یہاں تک کہ کفار قریش نے بھی آپ کی تعریف اور مدح کی اور آپ کو صادق اور امین جیسے عظیم صفات سے متصف کیا اور ان صفات سے پکارا۔ نیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی اور آپ گھبرا کر اپنے گھر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو جن باتوں کا حوالہ دے کر آپ کو تسلی دی تھی، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم حقوق میں سے ایک حق اور اعلیٰ پیمانے کے واجبات میں سے ایک واجب انجام دیتے ہیں، اپنے اس ماں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سال کی عمر میں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور اپنے گرد والے سب لوگوں کو بھی رلا دیا۔ تو آپ نے کہا میں نے اپنے رب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی، تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کریں، اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت ملتی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو قبر میں ہیں یہ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں چل پھر رہے تھے، آج وہ سوئے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی تعلیم دی کہ اس سے موت کی یاد آتی ہے اور اس اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و ہدایت اور جہنم سے بچانے کی کوشش پر، اور اللہ کے راستے میں درپیش مشقت اور مشکلات کے ضبط و تحمل پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کنبے والوں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا، ان سب کو جمع کیا، وہ سب اکٹھے ہوئے، آپ نے عام و خاص سب کو ڈرایا، سب کا نام لے لے کر فرمایا کہ اے کعب بن لؤی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد شمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لو، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لو، اے عبد المطلب کے بیٹو چھڑاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، اے فاطمہ چھڑا اپنے تئیں جہنم سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، البتہ جو تم مجھ سے رشتہ رکھتے ہو اس کو میں جوڑتا رہوں گا، یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ احسان کرتا رہوں گا۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر انہیں جہنم کے آگ سے ڈرایا اور انہیں ابدی نجات کی طرف رغبت دلائی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ لہذا ہم پر بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہم بھی اس حق کو ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اس زندگی کی حقیقت کو بتائیں اور پھر ابدی اخروی نجات سے واقف کرائیں کہ ہمارا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں بلکہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اصل ٹھکانہ تو اخروی زندگی ہے، ہم اپنی اخروی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اور یہ ہیں وہ حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صلہ رحمی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب کو دین کی دعوت دینے میں نہ تو ملل محسوس کیا اور نہ ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے، بلکہ بار بار دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ دعوت کا مشن لے کر ان کے پاس اس وقت بھی گئے جب وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے چچا، آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، مجھے قیامت کے دن سفارش کے لیے اللہ عز و جل کے پاس ایک دلیل مل جائے گی، آپ اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیں، اسی لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بس وہ دونوں برابر اپنی بات دہراتے رہے، بالآخر ابو طالب نے آخری جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس وقت تک آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا
جب تک کہ منع نہ کر دیا جاؤں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر اور مومنوں کو جب مشرکوں کا دوزخی ہونا معلوم ہو گیا تو اب ان کو یہ مناسب نہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، گو کہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ آیت اتری، انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، جہاں ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے خیر خواہی کا جذبہ لے کے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی کا فکر ہونا چاہیے، اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی پر لگانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہیں اس بات کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں صحیح ساتھی اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی جیسا ساتھی اختیار کرتا ہے اسی طرح اس کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے اپنے چچا کی نجات کے لیے۔ موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے کہ وہ اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہیں پہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود ہیں۔ یہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس بات پہ لگے ہوئے ہیں، اس بات کے فکر مند ہیں کہ کس طرح اپنے چچا کو نجات دلائی جا سکے، اور وہیں دوسری طرف اسلام کے دشمن، خود ابو طالب کے دشمن ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ہیں، جو کس طرح اسے بہکاوے میں لگا ہوا ہے، بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ بالآخر ان کے بہکاوے کے نتیجے میں ہدایت قبول نہ کر سکے اور اخروی نجات سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ اور وہیں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جہاں ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے، جہاں ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں اسلام اور کفر و شرک کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صلہ رحمی کے نتیجے میں ہر اس چیز کو لے کے آ جائیں جو اسلام کے منافی بھی ہوں، لہذا ہمیں ہر چیز کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں بار بار، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی اسلام کی دعوت دی، پھر ان کے مرنے کے بعد ان پر رحم دلی کی بنا پر اور حسن سلوک کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مشرکوں اور قرابت داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا بند کر دیا۔ یہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربان ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہیں یہ اس دین کی محبت اور کفار سے کنارہ کش ہونے کی بھی ایک دلیل ہے، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا ہی خوب کہا ہے کسی عربی شاعر نے، نبی اتانا بعد یأس وفترة من الرسل والاوثان في الارض تعبد فامسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقير المهند وانذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الاسلام فللہ نحمد، کہ وہ ایک ایسے نبی ہیں جو ہمارے پاس نا امیدی اور رسولوں کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد آئے، ایسی حالت میں کہ زمین پر بتوں کی پرستش ہو رہی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا آفتاب اور ہدایت کا راستہ بتانے والے ہو گئے، اور آپ ہندی صیقل شدہ تلوار کی طرح چمکتے، ہمیں جہنم سے ڈرایا اور جنت کی بشارت دی اور ہمیں اسلام سکھایا، بس ہم اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر کیسے رہتے تھے، اس کا آپ نے کچھ نمونہ دیکھا۔ لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے، اس کا آپ نے نمونہ دیکھا۔ لوگوں کی ہدایت کے کس قدر فکر مند تھے، اس کا آپ نے نمونہ دیکھا۔ انسان کا گھر اس کی حقیقی کسوٹی ہے، جو اس کے بہترین اخلاق، کمال ادب، اچھی زندگی
اور اس کے ذات کی صفائی کو بیان کرتی ہے، کیونکہ انسان کو دیوار کے پیچھے بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھتا، وہ اپنی بیوی اور نوکروں کے ساتھ طبعی اور فطری حالت میں بغیر کسی تصنع اور مجاملت کے پوری خاکساری سے پیش آتا ہے، حالانکہ وہ اس گھر کا سردار ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ ہمیں اس امت کے رسول اکرم، رہبر کامل اور معلم اول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مرتبہ اور بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے اور اپنے تئیں خدمت میں لگے رہتے تھے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہیں، ابو البشر ہیں، دنیا و آخرت کے سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اس کے باوجود آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے گھروں کے اندر اپنا سارا کام خود کر رہے ہیں۔ یہ خاکساری، عدم تکبر اور کسی غیر کو کام کی مشقت میں نہ ڈالنے کا ایک نمونہ ہے، بہترین شرکت اور اچھی معاونت کا اعلیٰ نمونہ ہے، جسے بنی نوع انسان کے برگزیدہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک گھر میں ہوتے جس سے اس دین حنیف کی روشنی پھیلی، اور اتنا کچھ نہ ہوتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ بھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہیں ردی کھجور بھی میسر نہیں ہوتا تھا جس سے وہ شکم سیر ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور فرما برداری کے کاموں سے روکتے۔ جیسے آپ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے، دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر فوراً لبیک کہتے اور نکل پڑتے رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے رہن سہن کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ناکامی و نامرادی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔